نور أطل على الحياة رحيما. جب نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سے 25 برس کے مابین ہے. مورخین کا اختلاف ہے کہ پورے 25 کے تھے، 21 کے تھے، 22 کے تھے. مختصر بات یہ ہے جس بارے کے اندر تاریخ خاموش رہے. زیادہ تر روایات اگرچہ 25 برس کی ملتی ہیں لیکن بعض روایات میں 20 برس کے بھی ذکر ہے. تو ساری روایات کو جمع کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح 20 سے 25 برس کے مابین ہوا. اور اگر ہم 25 برس کا بھی اعتماد کر لیں اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر صحیح سند سے 40 برس ثابت ہے. 40 برس ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بکواس کرنے والے، ہرزہ سرائی کرنے والے، اللہ کی قسم اگر اس نکاح کے اوپر غور کر لیں تو ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں. وجہ کیا ہے؟ 20 سے لے کے 25 برس کی عمر جو ہوتی ہے یہ صحیح نوجوانی کی اور شباب کی عروج کی عمر ہوتی ہے. نبی محترم ایک عزت دار خاندان کی عورت کے رشتے کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں. ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 برس. آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح کے یہ مستشرقین اور بے ایمان مغرب اور یورپ الزامات لگاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خواہشات تھیں، آپ شادیاں کرنا چاہتے تھے، ان بدبختوں نے نبی کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ 40 برس کے ساتھ شادی کی. کتنی عمر کا فرق ہے؟ 15 برس. 15 برس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کی رفاقت کتنے برس ہے بتائیے؟ 25 برس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کے تھے، حضرت خدیجہ 65 برس کی تھی. یہ 25 برس جو ایک جوانی کا عروج ہوتا ہے. بتائیے 20 سے لے کے 50 سال کی عمر ہی انسان کے جوانی کی عروج ہوتی ہے. وہ پوری کی پوری عمر تو آپ نے ایک ادھیڑ عمر لیکن عظمت والی، عفت والی، طاہرہ مطہرہ کے ساتھ گزار لی. یعنی 25 برس جب تک خدیجہ کے ساتھ رہے. آپ کو اور مجھے افسوس اور دکھ کی بات ہے ہمیں نبی کی سیرت نہیں پتا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں ایک شادی بھی نہیں کی، ایک شادی بھی اور نہیں کی. حضرت خدیجہ کی عظمت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ، اللہ کی قسم عظمت کی وجہ. اور بعد میں جو شادیاں کی ہیں ان کی الگ حکمتیں ہیں، جب بات آئے گی اس کو بھی ذکر کریں گے. لیکن ایمانداری سے بتلائیے جو نوجوان 25 برس سے قبل بھی ساری زندگی پاک دامن رہا، بچپن میں عذار گرا، بے ہوش ہو کے گر پڑا، جس کا سطر کائنات میں ان کی ازواج کے علاوہ کسی پہ نہیں کھلا، اس کے اوپر الزام لگاتے ہو، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہو ان کے خلاف. آج انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس بارے میں بھی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے. کس لیے؟ اللہ کی قسم حضرت خدیجہ کی اتنی عظمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 عورتیں دنیا میں ایسی ہیں، 4 عورتیں جو واجب تقلید ہیں. ایک خدیجہ، ایک آسیہ، ایک مریم، ایک فاطمہ. ہاں حضرت خدیجہ کی عظمت ہے. حضرت خدیجہ کو صدیقۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے. وجہ کیا پتہ؟ اس وجہ سے حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر. خدیجہ کو صدیقۃ الکبریٰ. دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، وہ صرف مؤنث کے سیغے ہیں، یہ مذکر کا سیغہ. یعنی جو لقب حضرت ابو بکر کا ہے وہی حضرت خدیجہ کا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی ایک ایک حدیث، وہی ایک ایک اشارے کی تصدیق کی. صرف تصدیق تو باقی صحابہ نے بھی کی. صدیق اکبر کیوں بنے؟ اس کی وجہ آپ کے سامنے سیرت ابو بکر میں رکھی تھی. وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر وہ تھے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کے آتے تھے. ابھی نبی بات کہتے تھے، صدیق کہتے تھے کہ میں ایمان لے کے آیا. اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ ہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہیں. ابھی نبی منہ سے کوئی الفاظ نکالتے تھے، خدیجہ اس کی تصدیق کرتی تھیں، خدیجہ اس کے اوپر ایمان لے کے آتی تھی. بتائیے دنیا کی کون سی عورت اتنی عظیم ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حدیث کی جتنی کتب ہیں
جتنی حدیث کی کتابیں، جتنی، کتنی بڑی عظمت ہے حضرت خدیجہ کی، قربان جائیں اللہ کی قسم. اس کی ابتدا جس حدیث سے ہو رہی ہوگی اس میں حضرت خدیجہ کا ذکر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حدیث کی کتابوں کی ابتدا ہوتی ہے کہاں سے؟ ابتدائے وحی سے. اور ابتدائے وحی کا واقعہ اور حضرت خدیجہ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الفاظ، ہر دنیا کی جتنی ذہیم حدیث کی کتابیں اٹھائیے، حدیث کی پہلی باب ہوگا وہ ابتدائے وحی کے بارے میں، اور اس باب میں ہو نہیں سکتا حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ موجود نہ ہو. نبی کریم آئے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس، کچھ پریشان ہیں، کچھ بے چین ہیں. انشاءاللہ جب یہ واقعہ وہاں پہ پہنچے گا آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے. آج صرف ان کے الفاظ ہیں، بتائیے کیسا مرہم رکھا ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ مظلوموں کی مدد کرنے والے، آپ کمزوروں کے داد رسائی کرنے والے، آپ حق کا ساتھ دینے والے. لیا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلی گئیں، ابھی پہلی وحی اتری ہے، ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا. پہلی عورت ہے، اتنی عظمت ہے. ان کو طاہرہ بھی کہا گیا، اور ان کو طاہرہ جو کہا جاتا ہے نا، اس کی بھی سیرت نگاروں نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں. سب سے بڑی وجہ ان کو طاہرہ کہنے کی پتہ کیا ہے؟ عرب کے اندر بھی، عرب مکہ کے اندر چند لوگ ایسے تھے، چند انگلیوں پہ گن کر، جو اپنی پوری زندگی میں کسی آستانے پہ نہیں تھے جاتے. اب یہ تو ایک بدقسمتی کی بات تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر ہی قریشیوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، حبل، نائلہ وغیرہ بت بے شمار تھے، لیکن سپیشل کبھی قصد نہیں کیا. اور یہ جو 5-6 گنتی کے افراد تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر آ کے بھی کبھی کسی بت کو نہیں تھا پکارا. ان عورتوں میں سے، اور بعض مورخین نے لکھا عورت صرف ایک تھی پورے مکہ میں جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بت کو نہیں تھا پکارا، وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی. اسی لیے ان کو طاہرہ کہا گیا. طاہرہ، زمانہ جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا نکاح کے موقع کے اوپر، میں لات، منات اور عزا کی پوجا نہیں کروں گا. تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا ان کو دفع کیجئے، میں بھی ان سے بیدار ہوں. ابھی اسلام آیا نہیں، ابھی اسلام پھیلا نہیں. کچھ لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، ابو بکر نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں تب بھی رکھی ہوئی تھیں جو شرک سے بیدار تھی. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنى